الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالی نے ہمیں خیر الامم یعنی جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سب سے افضل امت میں پیدا کیا ہے. یہ اس کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا. پھر اس امت کو جو رسول دیے ہیں، رسول ہر رسول کی ایک امت ہے، اس امت کے جو رسول ہیں وہ سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں اس رسول اور نبی کی امت میں پیدا کیا جو رسول تمام رسولوں سے افضل ہے. یہ درجہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے دیا ہے. ہو سکتا تھا ہم 2000 سال پیدا ہو جاتے اس امت میں نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بغیر مانگے یہ مرتبہ دیا ہے. اور جب یہ رسول تمام رسولوں سے افضل ہیں، قیامت کے دن تو کائنات ساری دیکھے گی کہ یہ رسول کیسے افضل ہیں. قیامت کے دن ظاہر ہوگا ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا. ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کیسے افضل ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے آپ کا افضل ہونا ظاہر کیا ہے. آخرت میں تو ہم پہ اور سب پہ ظاہر ہوگا، لیکن آپ کی جو دنیا کی زندگی تھی اس میں بھی آپ کا افضل ہونا اللہ نے ظاہر کیا. ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی افضلیت اسی سے ثابت اور ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ کو دنیا کی زندگی میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ، جو دنیا کے اندر آپ کا جسم مبارک تھا اس کے ساتھ اور روح کے ساتھ اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے کہ مجھ سے ملاقات کریں. یہ کتنا بڑا شرف ہے. کائنات ساری کا رب مالک خود دنیا کی زندگی میں مرنے کے بعد تو رب سے ملاقات ہوتی ہے. دنیا کی زندگی میں اس جسم کے ساتھ، دنیا کے جسم کے ساتھ اللہ تعالی اپنی ملاقات کے لیے بلائے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے. یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے. اور یہ شرف دینے کے لیے
اللہ تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، سواری دے کے بھیجا، اور جبرائیل امین آپ کو سواری پہ براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے گی۔ بیت المقدس جب پہنچے آپ تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اس سے مسجد کا ادب بھی معلوم ہوا کہ جب انسان مسجد میں جائے اور اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے تحیۃ المسجد، وقت نہ ہو جماعت کھڑی ہو رہی ہو تو ایک الگ بات ہے، وقت نہیں ہے یا اور کوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبرائیل علیہ السلام نے دونوں نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اب بیت المقدس میں نماز ادا ہو گئی، ذرا غور کرنا، اتنے اونچا کام جس کے لیے بلایا گیا اس کام کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، اس ملاقات کے سفر میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے اونچا سفر ہے اللہ سے ملاقات کا سفر۔ کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی، حکم اسی کا، بادشاہتیں اسی کی، اختیار اسی کے، خزانے اسی کے، سب کچھ اسی کا۔ اس کی ملاقات کے لیے جب کوئی جا رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی سفر نہیں، اس سفر میں جو کام ہوگا پھر وہ کام بھی بہت اونچا ہوگا۔ اس سفر میں کیا کام ہو رہا ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز بہت بڑا اونچا کام ہے۔ بیت المقدس میں گئے، نماز پڑھی، گویا کہ نماز بندے کو رب کا قرب دینے والی ہے۔ رب کا قرب کے لیے جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ اب آپ نے نماز ادا فرما لی، پھر بیت المقدس میں اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد صفیں کھڑی ہوں گی۔ یہ رات کا وقت ہے، یہ وہ نہیں کہ جو بیت المقدس میں جو مؤذن اذان دیتا تھا وہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا، کسی فرشتے نے اذان دی، جس نے بھی دی، یہ رات کا وقت تھا۔ مؤذن نے اذان دی اور صفیں لگ گئیں۔ اب امامت کون کرائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آگے کر دیا۔ یاد رکھنا، فرشتے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پہ مامور ہوتے ہیں، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ کرتے ہیں جو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو جو رب کی طرف سے حکم تھا وہ کیا، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جب صفیں بنے گی تو امامت کے لیے محمد رسول اللہ کو آگے کرنا ہے۔ یہ رب کا حکم تھا، اس پہ کیا جبرائیل علیہ السلام۔ جب نماز آپ امامت فرما چکے تو یہ روایت ابن جریر، البزار، ابو یعلا البیہقی سب نے روایت کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی جب نماز پڑھا چکے تو آپ سے پوچھا اور آپ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جتنے بھی آج تک نبی اور رسول گزرے ہیں ان سب کو آپ نے امامت کروائی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو ادھر جمع کر دیا، تمام انبیاء کی ارواح آ گئی، اور یہ بات حدیث میں موجود ہے، نبی تو سارے کے سارے موجود تھے، آسمان سے فرشتے اتارے گئے اور انہوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ میرے دوستو، ایک بات سمجھنا ہے
کائنات میں سب سے افضل جو ہستیاں ہیں وہ نبی ہیں، نبیوں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب نبی جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نبیوں پہ فضیلت آپ کی ثابت کرنے کے لیے آپ کو نبیوں کا امام بنایا، آپ کی فضیلت ثابت ہو جائے کہ تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوں اور آپ آگے امامت کرا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جس کام سے آپ کی فضیلت تمام افضل ہستیوں پہ ثابت ہو رہی ہے وہ کام کیا ہے؟ امامت۔ کیا کام ہے؟ امامت۔ نماز کی امامت سے آپ کی افضلیت ثابت ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی امامت دنیا کا سب سے افضل کام ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے آپ انکار کر دیں، امامت سب سے افضل کام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کہ مسلمان نے دین کو کم سمجھا، نماز کو کم سمجھا اور امامت کو کم سمجھا۔ آج ہمارے معاشرے میں امامت کو دنیا کا ایک بہت چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے، اور امام کو بھی معمولی آدمی سمجھا جاتا ہے۔ باقی دنیا کا ہر آدمی اونچا ہے، امام نیچا ہے۔ دیکھیے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ذہنیت پیدا کی گئی جب انگریز آیا بر صغیر میں قابض ہوا، تو انگریز کے خلاف بغاوت کا علم جس نے بلند کیا وہ علماء دین تھے۔ وہ کون تھے؟ تاریخ پڑھ لیں، نوابوں نے وڈیروں نے نہیں کیا کام، علماء دین نے کیا۔ تحریک ریشمی رومال دیکھ لیں، مولانا محمود حسن، انہوں نے تحریک شروع کی انگریز کا تختہ الٹنے کے لیے، اور یہ زندہ انسان کی علامت ہے کہ کسی کی غلامی قبول نہ کرے، قابض کو بھگائے، جس کے اندر حمیت ہوگی، غیرت ہوگی۔ تو یہ مولانا محمود حسن نے تحریک ریشمی رومال شروع کی، انگریز کو پتہ چلا، انہوں نے گرفتار کیا، مالٹے کے جزیرے میں ان کو قید کیا۔ پوری تاریخ موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد تھے مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ موجود ہے۔ تو انگریز نے دیکھا کہ ہمارے تختہ الٹنے کا کام تو صرف علماء ہی کر رہے ہیں، اس نے کہا اس لیے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت بٹھاؤ، ان کو سب سے معاشرے کا نچلا طبقہ بناؤ۔ اس نے کوشش کی۔ اس کے بعد دوستوں، امامت اگر سب سے چھوٹا کام نہیں ہے، سب سے اونچا کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور آپ نے ہمیشہ امامت کرائی ہے۔ اللہ ہے کہ آپ آخری عمر میں مرض وفات میں تھے، ورنہ آپ ہی نے امامت کرائی۔ پھر آپ کے خلیفہ ابوبکر صدیق نے امامت کرائی، پھر ان کے خلیفہ عمر فاروق نے امامت کرائی، ان کے خلیفہ عثمان غنی نے امامت کرائی، ان کے خلیفہ علی المرتضیٰ نے امامت کرائی۔ کائنات کا سب سے اونچا کام ہے۔ تو رسولوں کے سردار کی جو اللہ نے فضیلت بھی ظاہر کروائی ہے وہ امامت سے کروائی، اس لیے امامت بہت اونچا کام ہے، فضیلت والا کام ہے، درجے والا کام ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنا ہے، جب سے ہماری معاشر اور ہمارے لوگ امامت کو، نماز کو، مسجد کو اونچا کام سمجھنا شروع ہو جائے گی یہ امت، تو یہ امت بھی ساری امتوں کی اور ساری قوموں پہ غالب آ جائے گی۔ اس دن غالب آ جائیں گے جس دن سے ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ بس بات اتنی ہے، جس دن سے ہم نماز کو اونچا سمجھیں گے تو پھر مسجد کو بھی اونچا سمجھیں گے، پھر امامت کو بھی اونچا سمجھیں گے، اس دن امت امام بن جائے گی سب کی۔ آج ہم پیچھے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو اپنا قرب دینے کے لیے نماز پڑھوائی، امامت کروائی۔ اب یہاں دیکھیں، بیت المقدس میں امامت ہوگی، اب سیڑھی لگائے گی آسمان تک، آسمان تک سیڑھی لگائے گی۔ یہ ساری باتیں احادیث میں موجود ہیں، اس کو عام اور سادے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ اس سیڑھی پہ براق چڑھا، اور اس براق پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ پہلے دروازے پہ پہنچے۔ یہ آپ کا نظام شمسی بہت چھوٹا، کہکشائیں بہت چھوٹی، ہمارے لیے بہت بڑی ہیں،
ہمارے لیے بہت بڑھیا، نوری سال پتہ نہیں کروڑوں نوری سال چلتے رہیں، کہکشائیں نہیں ختم ہو رہی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے پہلے دروازے پہ پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے ہماری سائنس، ہماری فلکیات، سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ساری کہکشاؤں کے اوپر تھے۔ آج ان کہکشاؤں کو ہم دریافت کر رہے ہیں دوربینوں سے اور اندازوں سے کہ اتنے نوری سال کی، اتنے نوری سال کی یہ روشنی اتنے کروڑوں سال میں ادھر تک پہنچتی ہے، نہیں کئی ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی تک پہنچی نہیں زمین تک، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ان سب کہکشاؤں سے اوپر چلے گئے۔ آسمان تو ان سب سے اوپر ہے، آسمان کے دروازے پہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے علوم دنیا کے جتنے ہیں نبی کے قدموں کے نیچے ہیں۔ نبی کا علم سب سے اوپر ہے، شریعت کا علم سب سے اوپر ہے، دین کا علم سب سے اوپر ہے، باقی سب دنیا کی تحقیق ہے اس کے نیچے ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا، تو جو دروازہ پہ فرشتہ تھا اس نے پوچھا کون ہے بتایا، تو فرشتے نے پوچھا کہ یہ خود آئے یا بلائے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بہت بڑا نظام ہے۔ آج ہم کسی بہت بڑے اور سینسیٹیو محکمے کے گیٹ پہ جائیں آپ کو انٹری نہیں ہوگی، پوچھیں گے بھائی کیوں آئے ہو؟ رب العالمین کا نظام ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ فرشتے ہیں دروازے پہ آسمان پہ، پوچھا کہ یہ شخصیت تو آئی ہیں، بلائے گئے ہیں خود آئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بلائے گئے ہیں، دروازہ کھل گیا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے۔ بہت فاصلہ ہے، یہ دنیا کے زمین کا آسمان کا فاصلہ بہت چھوٹا ہے، دوسرا آسمان اس سے بہت بڑا ہے جو تصور میں نہیں ہے، اور تیسرا اس سے بھی بڑا ہے، چوتھا اس سے بھی بڑا ہے، پانچواں اس سے بھی بڑا ہے، چھٹا اس سے بھی بڑا ہے، ساتواں اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ فاصلے ہمارے تصور میں نہیں ہیں۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ دروازے پہ فرشتے نے پھر یہی سوال کیا، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو وہاں پہ آپ کی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ اسی طرح پہنچے، وہاں پہ دروازہ کھلایا گیا، وہاں پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ ساتواں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ ایک ہے بیت اللہ زمین میں ہے، کعبۃ اللہ، یہ انسانوں کا قبلہ ہے، اور ساتوں آسمانوں پہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور اس زمین کا جو کعبہ ہے اس کی بالکل سیدھ میں اوپر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے، اس کی سیدھ میں ہے، اور روزانہ وہاں پہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک دفعہ کر لیتے ہیں، دوبارہ ان کی زندگی میں باری نہیں آتی، پھر اگلے دن دوسرے 70,000 کرتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی۔ کتنی بڑی فرشتوں کی تعداد ہے اللہ کے ہاں۔ بیت المعمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ بھی ایک حکمت ہے، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ساتویں آسمان میں، اس لیے کہ جو دنیا میں زمین میں جو کعبہ ہے بیت اللہ، اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے معمار ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کی بنیادوں کو کھڑا کرنے والے۔ تو اللہ نے جب دنیا میں بیت اللہ کے معمار وہ ہیں، تو آسمانوں میں جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا کعبہ، اس نسبت سے اللہ نے ان کو اس کے پاس رکھا ہوا ہے، اس کعبے کے ساتھ نسبت ہے نا، تو اس لیے جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ بیت المعمور کے پاس آپ پہنچے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے وہاں پہ بھی آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد
پھر آپ سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھائے گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے، اپنی طرف سے قصے کہانی کا میرا مزاج نہیں، بات وہی ہوتی ہے جو ثابت شدہ ہو۔ اندہا سدرۃ المنتہا، قرآن نے ذکر کیا، یہ ایک بیری کا بہت بڑا درخت ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہاں پہ رک جاتی ہیں، اور نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں پہ رک جاتی ہیں، اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بیری کا وہ درخت ہے جو نیچے کے لیے اور اوپر کے لیے حد ہے۔ وہاں پہ آپ نے بڑے انوارات و تجلیات دیکھی اور بڑے خوبصورت پتنگے دیکھے اس درخت کے ارد گرد جو گھوم رہے تھے۔ وہ بہت بڑا درخت ہے، تو یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکے کتنا بڑا درخت۔ خود قرآن ذکر کر رہا ہے سدرۃ عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گی، جنت کی سیر کرائے گی۔ پھر آپ کے سامنے دوزخ بھی پیش کی گئی، پھر جنت کی سیر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس مقام پہ پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تقدیر کے قلم چل رہے تھے اور ان کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تقدیر کے قلم چلنے، تقدیر کے قلم یعنی فرشتے جو تقدیر کا ان کو حکم ملتا ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتے ہیں، احکامات آتے ہیں، ان حکموں کو فرشتے نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو فرشتے بھی بہت بڑے اور قلم بھی بہت بڑے، تو وہ قلم جب چلتے ہیں ان کی بڑی آواز آتی ہے۔ وہاں پہ وہ مقام، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر یہاں تک تو فرشتوں کا آنا جانا تھا، اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام تو ادھر ہی تھے، اور آسمان سے ایک آپ کو ایک آسمانوں سے اوپر چلے گئے، اب ایک سبز رنگ کی مخملی مسند یہ آپ کو اتاری گئی، آپ اس مسند پہ بیٹھے اور وہ مسند اوپر اٹھا لی گئی، اوپر اٹھا لی گئی، اور کتنا اٹھا لی گئی؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اپنے حبیب کو قریب کیا، قریب کیا، قریب کیا، کتنا قریب کیا؟ بس سادے لفظوں میں کہ اللہ کا انتہائی قریب ہو گیا، رب العالمین کے انتہائی قرب میں پہنچ گئے۔ جب انتہائی قرب میں پہنچے، رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے، تو فوراً آپ سجدے میں گر گئے۔ وہاں پہ پھر خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، بڑی قریب ہو گئے۔ جب قریب ہو گئے میں نے ان کو قرب دیا، جب قریب ہو گئے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب العالمین نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اور یہاں عبدی کا لفظ ذکر کیا، عبدی کا لفظ، تاکہ کوئی محمد رسول اللہ کو خدا نہ سمجھنے لگ جائے۔ کہا کہ مرتبہ تو آپ کو اتنا اونچا دیا، لیکن ابھی بھی میرے بندے ہی ہیں، خدا میں ہی ہوں، الہ میں ہی ہوں، میری الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہ نہ سمجھنا کوئی خدا کے شریک ہو گئے الوہیت میں، نہ، لا الہ الا اللہ، الہ وہی ہے، وہ رب کے قریب پہنچ کے بھی بندے ہی ہیں۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، بہت اونچے درجے کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو فوحا، اللہ نے وحی کی۔ وہاں پہ کیا وحی؟ وہاں پہ اللہ نے اپنے اتنے قریب بلایا، رب العالمین نے قریب بلایا، جہانوں کے مالک نے قریب بلایا، دنیا آخرت جس کے ہاتھ میں اس نے قریب بلایا، اس نے اپنے پاس بلایا، اس نے اپنے دربار میں بلایا، جو اتنا بڑا سخی ہے کہ اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، جو دشمنوں اور باغیوں کو بھی دنیا کی بادشاہتیں دیتا ہے، اتنا بڑا سخی ہے، اس نے قریب بلایا، وہ پھر کتنا بڑا تحفہ دے گا؟ سمجھ میں آنی چاہیے بات، یعنی پھر وہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا۔ رب سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، رب سے بڑا عطا کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا تحفہ دیا؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم کلامی ہوئی،
آپ کو تحفہ دیا نمازوں کا۔ نماز کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو انتہائی قرب میں بلا کے تحفہ دیا۔ امت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، رب کا قرب پانے کے لیے، دنیا آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے کاش کہ امت سمجھ لے۔ آج ہم نے سب سے زیادہ نماز کو ہلکا اور کمزور سمجھا ہے۔ سب سے اونچا کام نماز ہے، دنیا ساری نیچے، ساتوں آسمان نیچے، اور اوپر جا کے نماز کا حکم مل رہا ہے، اور نماز 50 نمازوں کا حکم ملا۔ آپ حکم لے کے آئے، پہلے آسمان پہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، 7ویں آسمان پہ، 6 پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ آپ نے بتایا 50 نمازوں کا امت کے لیے تحفہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، میری امت یہ پوری نہیں کر سکی، آپ رب العالمین کے دربار میں جائیں، درخواست کریں کہ کمی کر دی جائے۔ آپ دربار ربانی میں گئے دوبارہ اور کمی کی درخواست کی، 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ پھر نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ فرمایا آپ کی امت نہیں کر سکے گی، آپ دوبارہ جائیں، کمی کی درخواست کریں۔ پھر آپ گئے، پھر نیچے آئے، پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، اس طرح 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں ہو گئیں تو آواز آئی، کیا آئی؟ یا محمد انہو لا یبدل القول لدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب ہوں، میری بات بدلتی نہیں ہے، میری بات پکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ 50، آپ کو 5 نمازیں دے رہا ہوں، لیکن ان 5 نمازوں کے بدلے میں آپ کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ 5 نمازوں کے بدلے میں 50 کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا تحفہ ہے نماز۔ دیکھ لیا آپ نے نماز کتنی بڑی چیز ہے۔ بیت المقدس میں نماز پڑھی جاتے ہوئے، بیت المعمور میں نماز پڑھی 7ویں قبلے پہ، اوپر تحفہ ملا نماز کا۔ آپ کی فضیلت ثابت ہوئی امامت سے۔ اس کا مطلب ہے امامت، نماز تو سب سے اونچا کام، امامت بھی اونچا کام، کیونکہ امامت نماز کو قائم کروا رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نماز کتنا اونچا عمل ہے جو اس امت کو ملا ہے۔ افسوس امت نے اس کو کم سمجھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی جب ہوئی تو آپ کو نماز ملی۔ جس دن یہ امت، یاد رکھنا، جس دن یہ امت نماز پر آ جائے گی اس دن اس امت سے آگے کوئی نہیں نکلے گا۔ بس سب مسئلے اللہ حل کر دے گا، ٹیکنالوجی بھی مل جائے گی، مسئلے بھی ختم ہو جائیں گے، امن بھی۔ نماز میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس دن اس امت نے نماز قائم کر لی۔ اس لیے رب العالمین نے اپنی کتاب امت کو دی، سب سے پہلے یہ بات کہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سب سے پہلے ایمان کے بعد تم سے تقاضا کرو نماز قائم کر لو، تمہارے کام سارے ہو جائیں گے۔ دوستو نماز چھوٹی چیز نہیں، اس کو بنائیں، خشوع پیدا کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے تکلیف کریں، اس کے لیے اپنے کاموں پہ چوٹ لائیں، اپنے کاروبار پہ چوٹ لائیں، اپنی زندگی کی ترتیب پہ چوٹ لائیں، اپنی جسم کو تھکائیں، اپنے ذہن کو متوجہ کریں، اپنے کاموں میں فرق ڈالیں، اپنی زندگی کے سب سے بڑا مقصد نماز رکھیں، کام سارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ